ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا۔ آج 5 محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس ماہ مبارک سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا انجام ماہ ذی الحج پر ہوتا ہے، یعنی حیات اسلام کا آغاز بھی قربانی اور حیات اسلام کا انجام بھی قربانی۔ ایک مسلمان کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کا آغاز جب کرتا ہے تو تبھی سے اس کی قربانیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کتاب قدرت ہے، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس کو نوشتہ قدرت کہا جاتا ہے یا نوشتہ تقدیر کہا جاتا ہے، وہاں پر مہینوں کی تعداد 12 ہے اور اس میں بھی 4 مہینے ایسے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ احترام ہے، بہت زیادہ ادب ہے۔ ان میں ایک ماہ مبارک محرم الحرام، دوسرا رجب، تیسرا ذوالقعدہ اور چوتھا اور آخری ذوالحج۔ یہ چاروں حرمت والے مہینے ہیں اور ان کا احترام، ان کا ادب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان مہینوں کا احترام فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان چاروں مہینوں کا احترام اس طرح کرو کہ اس ماہ مبارک میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، دنگا و فساد نہ کرو، ایک دوسرے کا برا نہ چاہو، ایک دوسرے کی عزت اور حرمت کا خیال کرو، ایک دوسرے کا ادب کرو، اور سب سے بڑھ کر ان ماہ مبارک میں جن کا ذکر میں نے کیا، اس میں فتنہ و فساد اور گناہ کبیرہ اور قتل و قتال جو ہے اس سے منع کیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور یہ میری بہنوں، اس مہینوں کا ادب یہ صرف یہ نہیں کہ اللہ نے صرف مسلمانوں کو ہی اس کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے بھی جو مذاہب تھے، دوسرے مذاہب میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں دشمنیاں ختم کر دی جاتی تھیں، جانی دشمن بھی دشمنی کو موقوف کر دیتے تھے کہ ماہ مبارکہ چل رہے ہیں تو ان مہینوں میں ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے۔ جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کون سے مہینے میں سانس لے رہے ہیں، ماہ محرم الحرام، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کا آغاز ہوتے ہی ایک ایسی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس کی نظیر اور مثال اسلامی تاریخ لانے سے قاصر ہے۔ بہت ساری قربانیاں دی گئیں دین اسلام میں، اس سے پہلے بھی، دین اسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام، پیغمبر، رسول، اللہ کے نیک بندے قربانیاں دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا رہا اور وہ اپنی قربانیوں کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرتے رہے، اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، قربانیوں کا یہ وسیع و عریض سلسلہ، اور پہنچتا ہے آپ کے اور ہمارے رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ یہ طویل داستان ہے قربانیوں کی، ایثار،
دوسروں کی خاطر جینا، دین کی خاطر کٹ مرنا، دین کی خاطر جان اور مال کی قربانی پیش کر دینا، اور اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ مولا تو راضی ہو جا، اپنی عزیز ترین متاع، انسان کی عزیز ترین زندگی جس کی خاطر وہ جیتا ہے، جس کی خاطر وہ مرتا ہے، وہ ہے اس کی اولاد۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے جب بھی وقت ملا، جب بھی کوئی موقع آیا تو اپنی مال کے ساتھ ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ یوں تو پورا کا پورا مہینہ حرمت والا ہے، اور یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام قربانی کی ایک ایسی داستان پیش کرتا ہے، قربانی کی وہ عظیم کہانی سناتا ہے کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے انبیاء کرام کے تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور پھر وہ قربانی کی مثال ایسے پوری ہوتی ہے کہ امام الشہداء، امام الفخر اولیاء، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مقام صبر و رضا حاصل کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت مبارکہ ابھی تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ عقل والے، کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدد تو صرف اللہ کرنے والا ہے۔ ہمارے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ مدد تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ بے شک رب العالمین فرما رہا ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، مددگار بھی ہے اور مسبب الاسباب بھی ہے۔ وہی رب کائنات فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں قرآن میں جہاں بھی صبر کا ذکر آیا وہاں نماز کا ذکر آیا، اور جہاں نماز کا ذکر آیا وہاں صبر کا ذکر آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے میری بہنوں، آپ کی توجہ میری طرف کم اور آنے والوں کی طرف زیادہ ہے۔ اگر تو ذکر حسین سننا ہے، اگر تو ذکر مظلوم کربلا سننا ہے تو پھر تو ہوش ہی نہیں رہتی۔ یہ ہم دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں ذکر حسین کے لیے، تو آئیے اپنے تصور کی آنکھ کو ذرا روشن کیجئے اور چلتے ہیں میدان کربلا میں۔ کرب و بلا، ایک ایسی جگہ جہاں پر قربانیوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آپ ادھر والی جو بہنیں ہیں، یہ پیچھے تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑی سی آنے والوں کو جگہ دے دیں تاکہ وہ بھی بیٹھ سکیں۔ ٹائم کم ہے، پھر مغرب کی اذان ہو جانی ہے اور مغرب سے پہلے ہم نے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو، جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے تو کس سے مدد طلب کرو؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، کس سے مدد طلب کرو؟ جواب دیں۔ نماز سے اور صبر سے۔ نماز اور صبر سے۔ ادھر والی بھی مجھے بتائیں، اللہ نے کیا کہا کہ کس سے مدد حاصل کرو؟ نماز اور صبر سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا کرتا ہوں، اور اجر عظیم بھی کتنا، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا صبر جس کی کہانی آج بھی ہمارے صبر کے لیے ایک تقویت کا باعث بنتی ہے۔
بندے نے سوال کیا، عرض کیا، مولا ہم نماز پڑھیں گے تو تو راضی ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے تو تو راضی ہوگا، ہم زکوٰۃ دیں گے تو تو راضی ہوگا، ہم حج کریں گے تیرے گھر کا تو تو راضی ہوگا، لیکن جب صبر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ عبادت سے تو ہمیں تو مل گیا، صبر سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں، میں نماز والوں کے ساتھ ہوں یا نہیں کسی کو نہیں پتا، روزہ رکھ لیا جس نے میری خاطر یہ اس کو نہیں پتا کہ میں نے قبول کیا یا نہیں کیا، اگر کسی نے حج کر لیا تو اس کو نہیں پتا کہ میرا حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اگر کسی نے اپنے مال میں سے تھوڑے دل کے ساتھ زکوٰۃ دے دی تو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں، میں اس بات کو دنیا میں بتا رہا ہوں کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، کیونکہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں ہوں یا نہیں یہ تمہیں نہیں پتا، لیکن ایک بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کربلا کے میدان میں ہم بیٹھے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان تو یزیدی لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، دین کا نام تو ادھر بھی لیا جا رہا تھا، حضور کا نام تو ادھر بھی ظالم لے رہے تھے، لیکن اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا، نماز پڑھنے کے باوجود نہیں تھا، حضور کا ذکر کرنے کے باوجود نہیں تھا، کیونکہ وہ نماز پڑھ کر ظلم کر رہے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ظالموں کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، ظالموں کے ساتھ جو مظلوم کو ظلم کر کے قتل کرے، ایک عام انسان کی جان کی اتنی اہمیت ہے، عام انسان میرے اور آپ کے جیسا عام انسان کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پوری انسانیت کا قتل بن جاتا ہے، ناقابل معافی ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن جان بھی وہ ہو جو اس کائنات کی عظیم ترین جان ہو، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ارے جان اس کی لی جا رہی ہے، ارے ظالموں تم نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے ظلم کر رہے ہو، اور اس مظلوم میں کربلا کو دیکھو جو اس نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور صبر کر کے اللہ کی مدد کے طالب ہیں۔ یہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، ہم کربلا کے میدان میں بیٹھے ہیں، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کی جگہ ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت اور آپ کا ذکر سن کر ہماری آنکھ سے آنے والا ایک بھی آنسو کا قطرہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں نا میرا بچہ فلاں میرا جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کون بتائیے؟ فاطمہ، اور فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا کون؟ حسن و حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے دو پھول ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ارے ایک جنت کی نشانی حجر اسود اس وقت دنیا میں موجود ہے نا، ایک نشانی جنت کی، ایک نشانی حجر اسود اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور ایک زمزم ہے جو جنت کی نشانی دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے پاگل ہے، ایک بوسہ لینے کی خاطر، پانی کا زمزم کا ایک گھونٹ پینے کی خاطر کروڑوں میل کا سفر کر کا انسان وہاں پہنچتا ہے کہ یہ جنت کی نشانیاں ہیں۔ اور امام حسن و حسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، میں شاخ نبوت ہوں،
علی اس کی ٹہنی ہے، فاطمہ اس کا شگوفہ ہے، اور حسن و حسین اس کے پھل اور پھول ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے محبین اس کے پتے ہیں۔ تو آئیے اس شجر رسالت کے پتے بن جائیں، تاکہ جب ہمارا بھی وقت ختم ہو، اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے میں، سیدہ کے صدقے میں، سیدہ زینب کے صدقے میں، امام حسن و حسین کے صدقے میں ہمارے لیے بھی کوئی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ عورتوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کریں، حیران ہوں میں عورتوں کے اوپر کہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ ایک ہوتی ہے جان، ایک ہوتی ہے جانان، جان اس کو بھی ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول بنے تو شبیر بنا۔ کیا خوبصورت نسبت ہے۔ بشر کا ناز، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، جب یہ چار عناصر ملے تو حسین بنا۔ سبحان اللہ، سبحان سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ یہ جو میں نے اس میں بولا ہے نا کہ ہم شکل مصطفیٰ، حضرت علی اکبر، حضرت عباس کا بھی ذکر ہم نے سنا ہے، عباس علمدار، جنہوں نے کربلا کے میدان میں اسلام کا پرچم لہرایا تھا، جن کے ہاتھ میں دین کا پرچم امام علی مقام نے دیا تھا، اور حضرت عباس اتنے جوان تھے، اتنے اونچے لمبے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے جوان، کڑیل جوان تھے کہ اپنے ہاتھ سے اونٹ کی کوہان کو پکڑ لیا کرتے تھے، اتنے لمبے، اتنے جوان۔ اور جب وہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی ان کو علی اکبر کے ساتھ چلنا پڑتا، ادب کا تقاضا دیکھو میری بہنوں، ادب کس کو کہتے ہیں، خاندان نبوت کا ادب کیا ہے، اہل بیت کا ادب کیا ہے۔ حضرت علی اکبر کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چلنا پڑا، چونکہ عباس قد میں لمبے ہیں، علی اکبر ذرا برابر کے ہیں، تو حضرت عباس گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے کہ میرا قد اکبر سے اونچا نہ ہو جائے۔ اس کو وفا کہتے ہیں، اس کو عقیدت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اور محبت سے بڑھ کر مودت کہتے ہیں۔ لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے میری امت کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے اس تبلیغ کے صلے میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمایا کہ اگر ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے تو کامیاب ہو کر حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملو گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کتاب الہی یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پر چلتے رہو، قرآن کو صراط مستقیم ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو تھامے رکھنا، تفرقے میں نہ پڑنا، اور اگر تم اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملو گے۔ ایک بار فرمایا،
پھر جب باری آئی دوسری چیز کی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو ہوگی کتاب الہی قرآن مجید، دوسری چیز کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت، میرے اہل بیت، 3 مرتبہ فرمایا۔ قرآن کی باری ایک دفعہ، اہل بیت کی باری 3 دفعہ۔ حضور جانتے ہیں، نگاہ نبوت پہچانتی ہے کہ قرآن میں تخفیف مشکل ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا، قرآن پر میری امت کا ایک ایک فرقہ چلتا رہے گا، ایک ایک امتی قرآن پر ایمان رکھے گا۔ ہاں جہاں میری اہل بیت کی باری آئے گی وہاں امت فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی اپنے چند لوگوں کو لے کر طوفان نوح میں بحفاظت تیرتی رہی، اللہ کے ماننے والوں کو اپنے دامن میں چھپا کے بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ جب نوح کا طوفان آیا تھا تو ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، صرف ایک بیت اللہ تھا یا پھر کشتی نوح تھی، اور اس کشتی کے اندر اللہ کے چند چاہنے والے تھے۔ تو اس کشتی نے بھی جب تک طوفان نوح رہا، یعنی جب تک مشکل رہی، جب تک مصیبت رہی، جب تک پریشانی رہی، وہ کشتی جو تھی وہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، اس طرح بچایا اس نے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو آپ کو ڈوبنے نہیں دیں گے، جو آپ کو کہیں گرنے نہیں دیں گے۔ اس کا دامن تھام لو، یہ سیدھے حوض کوثر پر میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی میری اولاد ہوگی، فاطمہ ہوگی، حسن و حسین ہوں گے، اور وہاں پر جو دسترخوان بچھا ہوگا، سب سے پہلے دسترخوان میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے بچھایا جائے گا۔ بڑا لمبا دن ہوگا حشر کا، ہزاروں سال پر مشتمل، 50,000 سال کتابوں میں آتا ہے، اتنا بڑا دن ہوگا حشر کا میدان۔ اس کے بعد جب دسترخوان سجایا جائے گا تو سب سے پہلے حضور اور آپ کے اہل بیت کے لیے دسترخوان سجے گا، اور حضور اس میں بھی کیونکہ کہہ چکے ہیں کہ میں شجر رسالت ہوں، اور میرے خاندان کے چاہنے والے اس کے پتے ہیں، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبین کو، جنہوں نے میری فاطمہ سے محبت کی ہوگی، جنہوں نے میرے حسن و حسین سے محبت کی ہوگی، ان کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان میں شامل کروں گا۔ پیاس کے دن پیاس بجھانے والے کون؟ ساقی کوثر۔ پیاس کے دن سایہ دینے والے کون؟ ساقی کوثر۔ پیاس کے دن مدد کرنے والے کون؟ ساقی کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، آپ کے اولاد میں کثرت، آپ کی امت میں کثرت عطا فرمائی۔ تو یزید ظلم کر کے، نماز پڑھ کے ظلم کر رہا تھا، اور امام علی مقام نماز پڑھ کے صبر کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ادھر نہیں ہے، اللہ ادھر ہے۔ وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی، قرآن جس کا وہ ذکر کر رہے تھے وہ ان کے دل پر نہیں اتر رہا تھا۔ جیسی ہماری آج کل کی نمازیں ہیں ایسے ہی شاید ان کی نماز تھی، جیسے ہماری آج کل کی تلاوتیں ہیں شاید ایسے ہی ان کی بھی تلاوت تھی، کہ جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ ارے جن کے حلق سے نیچے اترا، جنہوں نے نماز کو پہچانا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے صبر و رضا کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی خاطر نہیں دین کی خاطر، اپنے نانا کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ماں کی شاباشی حاصل کرنے کے لیے، 2 بہن بھائی ہیں جو کربلا کے میدان میں ہر طرح سے اپنے رب کے اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر، وہ 2 بہن بھائی ایسے ہیں جو پورے اسلام کی کشتی کو سر پہ اٹھائے کھڑے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر وقت عصر تک حسین ہی حسین ہے،
اور وقت عصر سے لے کر مدینہ واپسی تک زینب ہی زینب ہے۔ یزید کی یہ سوچ تھی کہ یہ واقعہ کربلا یہیں پہ دفن کر دوں گا، انہی کی قبروں کے ساتھ اس واقعے کو بھی دفن کر دوں گا۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے، جس نے آنا ہے میرے تک بھی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس نے آنا ہے اس دروازے سے گزر کر آؤ۔ ارے جو دروازے سے آئے گا وہ مہمان ہوگا، جو دیواریں پھلانگ کے آئے گا یا تو دروازہ توڑ کے آئے گا وہ چور ڈاکو ہوگا۔ تو علی اس کا دروازہ، اس دروازے سے گزر کر آؤ میری بہنوں، چور اور ڈاکو نہ بنو، دیواریں نہ پھلانگو، دروازے نہ توڑو، دین کو تقویت دو، دین کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ دین کو نقصان پہنچانے کی کئی جہتیں ہیں، اس کا بھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے بڑے دیندار بنے ہوئے لیکن ہم اپنے اعمال سے ہی دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ بہن اور بھائی جنہوں نے کائنات میں بتا دیا کہ بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں۔ ارے بہنوں کا حق کھانے والے بھائی، بیٹیوں کا حق کھانے والے بھائی، ذرا امام حسین علیہ السلام کی سنت کو تو دیکھیں۔ سیدہ زینب جب پیدا ہوئی، چھوٹی ہیں سب سے، امام حسن سلام اللہ علیہ اور حضرت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام چھوٹی بہن ہے، تیسری اور چھوٹی بہن ہے۔ جب یہ پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تھے، کہیں سفر میں تھے، تو حضرت علی گھر تشریف لائے۔ سیدہ کائنات نے بچی کو حضرت علی کی گود میں دیا کہ آپ کی بیٹی ہوئی ہے، ان کا نام رکھیں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا پہلے بچوں کے نام میں نے رکھے ہیں جو ان کا بھی میں رکھوں؟ پہلے بچوں کے نام بھی ان کے نانا نے رکھے ہیں، گھٹی بھی ان کے نانا نے دی ہے، تو یہ بھی تو انہی کی بہن ہے نا۔ تو وہی جب حسن و حسین دوش پیغمبر پر سواری کرتے تھے تو اسی میں سیدہ زینب بھی شامل ہوتی تھی۔ جو محبتیں امام حسن و حسین کو ملی ہیں وہی محبت سیدہ زینب کو بھی ملی ہے۔ حضور واپس تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا، چمکتا ہوا چہرہ، نور کی طرح روشن چہرہ۔ سیدہ نے فرمایا بابا نام تجویز کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی یعنی زینب کی خالہ زینب، سیدہ کائنات کی ایک بہن کا نام زینب بھی ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، تو خالہ کے نام پر بیٹی کا نام زینب رکھ دیا۔ زینب کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی زینت، باپ کی خوبصورتی، اور ایک اور اس کا مطلب ہے ایک ایسا خوشبودار درخت جس کی چھاؤں پورے لوگوں پر سایہ کرتی ہے۔ اتنا خوبصورت نام، جتنی خوبصورت آپ اتنا خوبصورت آپ کا نام۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ تیری یہ بیٹی کی شکل و صورت خدیجہ الکبریٰ جیسی ہے، شباہت خدیجہ الکبریٰ جیسی، اور چہرے پر نور سیدہ فاطمہ جیسا، اور حلم اور بردباری حضرت امام حسن جیسی، اور بہادری اور دلیری امام حسین جیسی۔ آخر کیوں نہ ہوتی؟ خون تو مولا کائنات کا تھا نا۔ اگر امام حسین نے تلوار چلا کر دین بچایا ہے تو سیدہ زینب نے اپنی آواز کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے دین کو اس مقام پر پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم جانتے ہیں۔ اگر امام کے بعد سیدہ نہ ہوتی، سیدہ زینب نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتا تھا کہ یزید نے کیا کیا؟ ارے یہ بتایا کس نے کہ مظلوم کو کس طرح مارا گیا، دین کا مذاق کیسے اڑایا گیا؟ اگر آج سیدہ نہ ہوتی تو جس طرح علی نہ ہوتے تو نبی کا پتہ نہ چلتا، نبی نہ ہوتے تو خدا کا پتہ نہ چلتا، اس طرح اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کا پتہ نہ چلتا۔ حسین کون حسین؟ ارے وہی حسین جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسی ہے،
پانی کی بجائے لعاب دہن آپ کے اندر گیا ہے۔ بچپن سے ہی آپ کی تربیت ایسے ہو رہی ہے کہ پتہ چلے کہ کربلا کے میدان میں جب حسین جائے گا تو پتہ چلے کہ نانا کی تربیت کام آ رہی ہے۔ مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، اور پھر کربلا کرب و بلا، جہاں پر امام علی مقام کے سارے اپنے قربان کر دیے، اور پھر کوفہ اور شام کے بازار ہو، یا دمشق میں یزید کا تخت ہو، اور یزید کا تخت ہلا کر رکھ دیا سیدہ نے۔ جب کربلا میں مقام اثر آتا ہے اور امام علی مقام کی شہادت کے بعد ساری کی ساری ذمہ داری سیدہ زینب پر آ جاتی ہے۔ ارے کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو تو پورا خاندان بے حال ہو جاتا ہے، ارد گرد کے لوگ اپنے گھروں میں کھانا بھول جاتے ہیں، تو جس زینب کے سامنے اس کے اپنا گھر، اس کے اپنے بیٹے اونو محمد، اس نے کہا اے حسین میرے بھائی، تو بھی 2 بیٹوں کو لایا تھا نا اور بھتیجے کو لایا تھا نا، دیکھ میں بھی 2 بیٹے لائی ہوں اور بھتیجوں کو لائی ہوں، تو نے تو اپنے بیٹے کٹوا دیے اور میں نے بھی اپنے بیٹے کٹوا دیے، کیونکہ جیسا تیرا بیٹا ویسا میرا بیٹا، تو نے اپنے بیٹے 3 پر قربان کیے۔ ارے سیدہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے حسین پر قربان کیے۔ کون اپنے بھائی کی خاطر اتنی قربانی کرتا ہے؟ اور پھر بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے کہ جب تم لڑنے کے لیے نکلو اور یزیدی تم سے پوچھیں، کیونکہ جو مٹی ہے وہاں کی اس سے چہرے دھندلا چکے ہیں، ریت کے ذریعے آنکھیں اور بال سب چھپ چکا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، طوفان ہے ایک ریت کا، اور کرب و بلا ہے، مصیبت کی گھڑی ہے، مصیبت کا میدان ہے کہ جب تمہیں، لیکن ان کے چہرے ایسے تھے کہ جب وہ خیموں سے نکلتے اور یزیدیوں کے سامنے جاتے تو روشن سورج کی طرح چمکنے لگتے، یزیدی پہچان جاتے کہ یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے، یہ علی اکبر کا یہ علی اکبر ہے، کیونکہ چہروں کا نور بتا رہا تھا، چہروں کی شباہت بتا رہی تھی۔ تو سیدہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ زینب کے بیٹے ہیں، یا یہ بھی نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں، یا یہ بھی نہ کہنا کہ ہم عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں، کہنا ہم حسین کے غلام ہیں، ہم تو حسین کے غلام ہیں، ہم سے کیا پوچھتے ہو، آؤ کرو ہمارے ساتھ جو کرنا ہے۔ کہ کہیں تمہیں یہ کہنے کی وجہ کیا تھی کہ کہیں تمہیں چھوٹے بچے سمجھ کر تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہ کر دے، تمہیں کوئی قتل یا شہید کرنے سے انکار نہ کر دے کہ جاؤ جاؤ تم تو حسین کے بھانجے ہو، ابھی چھوٹے ہو جاؤ۔ سیدہ یہ چاہتی ہے کہ جس طرح داد شجاعت اکبر نے دکھایا تھا، جس طرح داد شجاعت قاسم نے دکھایا ہے، جس طرح داد شجاعت باقی لوگ دکھا رہے ہیں، میرے چھوٹے پھول بھی اسی طرح کی بہادری دکھائیں۔